تو پہلا حق قرآن مجید کا اس پر ایمان لانا ہے، اور اس کے تقاضوں سمیت ایمان لانے سے دنیا آخرت کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں، اور قرآن مجید کے ساتھ جو باطنی تعلق ہے جب وہ مضبوط ہوتا ہے تو پھر اس کے صلے میں قرب الہی کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ جب اس کے ساتھ تیقن پیدا ہو جاتا ہے، یہ تیقن ہی من میں روشنیاں پیدا کر دیتا ہے۔ دوسرا حق اس کتاب کا یہ ہے کہ اس کو صحت لفظی کے ساتھ تلاوت کیا جائے۔ قرآن مجید کی تلاوت من کے روگ مٹاتی ہے، من کے میل گوا دیتی ہے، اندر کی ستھرائی کا سامان ہوتا ہے۔ اقبال کہتا ہے تو نہ دانی کہ سوزے کراتے تو دیگر گوں کر تقدیر عمر را۔ میری بہن تو نہیں جانتی، جب تو بہن ہو کے قرآن پڑھے تو عمر کی تقدیر بدلتی، اور جب تو ماں ہو کے قرآن پڑھے بیٹا نیزے کی نوک پہ قرآن سناتا ہے۔ تو یہ قرآن من میں سویرے من میں روشنیاں اتارتا ہے۔ ادھر قرآن پڑھا جا رہا تھا، ادھر عمر کے دل کے میل دھل رہے تھے۔ تو تلاوت من کے روگ مٹاتی ہے، من کے میل دور کر دیتی ہے، اور تلاوت کرنے والا راحتوں کے ایک جہان میں آباد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میرے حضور نے فرمایا اتل القرآن وابکو، قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو۔ فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو۔ حضرت داتا صاحب سے پوچھا گیا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے، فرمایا پھر مقدر پہ رویا کرو۔ اتنے سنگ دل ہو گئے ہو تمہاری آنکھیں آنسوں کا خراج نہیں دیتی۔ تو اس قرآن کی تلاوت سے من ستھرا ہوتا ہے، من پاک ہوتا ہے۔ جب تک نہ ہو تیرے دل پہ نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ غازی نہ کشاف۔ دل پہ جب اترے، جب یہ محسوس کرے، دیکھو حضور کی وساطت سے رب نے مخاطبہ کیا ہے۔ جب رب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو مخاطب کون ہوتے ہیں؟ ذرا غور تو کیجیے۔ میں ایک دن اعتکاف میں تھا، بڑی پرانی بات ہے، تو قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، تو لفظ آئے کہ نبّئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ اس کا معنی یہ ہے کہ میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں غفور بھی ہوں رحیم بھی ہوں۔ اللہ، یہ بات تو حضور کی وساطت سے ہمیں کہی گئی نا۔ تو یقین جانے ایسا نشہ طاری ہوا، میں وہ لمحے نہیں بھول سکتا۔ تو میں بڑا ضبط کرنے کی کوشش کی لیکن مجھے ضبط نہیں ہو رہا تھا، اور پھر مجبور ہو کے میں اٹھا اور ایک ایک حجرہ اعتکاف میں گیا، اور سب کو جا کے میں نے کہا یہ رب کا کلام سنو۔ رب کہتا میرے بندوں کو بتاؤ، خبر دو، میں غفور بھی ہوں رحیم بھی ہوں۔ تو یہ قرآن کی تلاوت کے مزے ہوتے ہیں۔ تیسرا حق قرآن مجید کا ہمارے ذمے، اس کو مفاہیم و مطالب کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرنا کہ یہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ وہ کبھی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے اور پڑھنے والا پڑھ رہا ہے کونوا قردۃ خاسئین، لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، جبکہ وہ کیا کہہ رہا ہے، چونکہ سمجھ نہیں ہے کہ کہا کیا جا رہا ہے۔ تو اس کو سمجھیں کہ یہ کتاب ہمیں کیا کہہ رہی ہے اور اس کا میسج ہمارے نام کیا ہے۔ حضور کی وساطت سے ہمارے نام یہ رب کا پیغام ہے۔ آپ کے نام کوئی کسی امبیسی سے خط آئے اور وہ آپ کی زبان میں نہ ہو اور آپ اس زبان کو جانتے نہ ہوں، تو کیا اس کو چوم کے رکھ دیں گے، یا اتنی دیر تک مطمئن نہیں ہوں گے جب تک اس کے مندرجات معلوم نہیں کر لیں گے؟ آپ کہیں گے کوئی خیر کی خبر ہے، کوئی دکھ کی خبر ہے، کیا بات ہے، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ مجھے انہوں نے لکھا ہے تو کیا لکھا ہے، میرے نام پیغام کیا ہے۔ تو جس زبان کو آپ نہیں جانتے وہ خط آپ کے نام آتا ہے، تو اتنی دیر تک آپ مطمئن نہیں ہوتے جب تک آپ اس کو جو ہے وہ ایسے شخص کے پاس نہیں لے جاتے جو اس زبان سے آشنا ہوتا ہے۔ تو یہ رب کا خط ہے، حضور کی معرفت۔ تو یہ پڑھے نا ہمارے رب نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے، اور پھر جب اس کی تلاوت کریں گے اور اس کے مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہ قرآن فیض دیتا ہے۔ یہ قرآن اپنے مخاطب کو، یہ تو خالی پڑھا جائے پھر بھی فیض دیتا ہے، بلکہ خالی پڑھا نہ جائے، دیکھا جائے پھر بھی فیض دیتا ہے۔ اس کو دیکھ بھی لیا جائے، اس کے سننے سے فیض ملتا ہے، اس کے پڑھنے سے فیض ملتا ہے، اس کے دیکھنے سے فیض ملتا ہے، اس کے سمجھنے سے فیض ملتا ہے، اس کا درس دینے سے فیض ملتا ہے، اس کا درس لینے سے فیض ملتا ہے۔ یہ تو سراپا فیض ہے، یہ تو روشنیوں کا منبع و مصدر ہے۔ اس کتاب سے جڑنے والا دارین کی سعادتیں پاتا ہے۔
اور اقبال نے اپنے ایک دوست کو لکھا، کتنی خوبصورت بات لکھی، کہا قرآن مجید کا مفہوم اور ترجمہ نہیں بھی آتا پھر بھی قرآن مجید پڑھتے رہنا، خالی ناظرہ قرآن مجید پڑھنے سے دل کا تعلق رسول اللہ کے دل سے جڑ جاتا ہے، اس لیے کہ قرآن حضور کے قلب اطہر کے اوپر نازل ہوا تھا، یہ سندیسہ ہے ہمارے خالق کا ہمارے نام۔ تو ہم اس کو سمجھیں کہ اس میں ہمارے نام پیغام کیا ہے، ہمارے نام میسج کیا ہے۔ اس کتاب اللہ پہ عمل کرنا یہ ممکن تبھی ہوگا اگر ہم اس کتاب کو سمجھ کے پڑھیں گے۔ یہ کتاب ہمارے نام پیغام کیا دیتی ہے، کہاں سے روکا ہے، کہاں سے اس کتاب نے ہمیں جو ہے وہ منع کیا اور کن امور کے بجا لانے کی تلقین کی ہے۔ اس کتاب کے تقاضوں کو سمجھنے کے بعد اس کتاب پر عمل کرنا یہ ہماری زندگی کا لازمہ ہونا چاہیے، لیکن افسوس ہم نے کتاب اللہ کے ساتھ جڑنے کی بجائے اس کتاب کو طاق پر سجا دیا اور اس کے مفاہیم سے ہم نہ آگاہ ہو سکے۔ اب تو تلاوت بھی موقوف ہوگی، کسی کے زمانے میں لوگ تلاوت ضرور کیا کرتے تھے، اب تلاوت بھی موقوف ہو گئی، عمل تو قصہ پارینہ بن گیا۔ ہماری زندگی اس کتاب کی مطابقت میں گزرنی چاہیے تھی۔ آپ مارکیٹ میں یہ مائک بھی لینے جائیں تو اس کے ساتھ بھی چھوٹی سی بک دیتے ہیں جس میں کمپنی بتاتی ہے کہ یہ مائک ہماری کمپنی کا، اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ یار آپ جہاں سے جو چیز خریدے تو اس کے ساتھ چھوٹی سی بک ضرور ملتی ہے اور اس کا طریقہ استعمال بتایا جاتا ہے۔ جس خالق نے انسان کو پیدا کیا اس نے ساتھ قرآن بھی دیا ہے، اس کو پڑھتے جاؤ، زندگی گزارتے جاؤ، زندگی ٹینشنوں کا مجموعہ نہیں ہوگی، زندگی جو ہے وہ خوبصورت تمہیں دکھائی دے گی، زندگی حسین اور جمیل دکھائی دے گی، اس لیے کہ یہ زندگی قرآن کی مطابقت میں گزرے۔ اور ایک مومن کی زندگی تو قرآن کے بغیر گزرنی ہی نہیں چاہیے۔ گر تو می خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن، اگر تو مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر جی نہیں سکتا ہے، تیری زندگی ہی قرآن ہے۔ آج پوری دنیا کے اوپر مسلمان ذلت اور رسوائی کی زندگی کاٹ رہے ہیں، کبھی سوچا کہ یہ کیوں ہے؟ ہماری پستی، ذلت، نکبت، رسوائی کتاب اللہ سے دوری کے نتیجے میں۔ آج واجبی سا تعلق ہمارا اس کتاب سے رہ گیا ہے، اس کے مفاہیم سے ہم آگاہ تک نہیں ہیں۔ قرآن کہاں روک رہا ہے، قرآن مجید کی تعلیمات کیا ہیں، اس کی تلاوت ہماری زندگی کا جزو لا ینفک ہونا چاہیے تھا۔ اس کی تلاوت کے بغیر زندگی گزرتی نہ۔ یہ کتابیں زندہ ہے، یہ پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا تک پہنچانے والی کتاب ہے۔ یہ کتاب ہماری زندگی میں اجالے بھر دے، روشنیاں بھر دے، لیکن ہم نے اس کتاب کے ساتھ سلوک کیا کیا؟ بڑا خوبصورت لہجہ اختیار کیا اقبال نے، ببندے صوفی و ملا اسیری، حیات از حکمت قرآن گیری، بآیاتش ترا کار جزی نیست، کہ از یاسین او آساں بمیری۔ اللہ اکبر۔ اقبال کہتے ہیں کہ اس دور کے صوفی نے اور اس دور کے ملا نے تیرے ساتھ زیادتی کی، تو پھنس گیا ان کے پھندے میں۔ صوفی نے بھی تجھے اور سمت لگا دیا اور مولوی نے بھی تجھے اور سمت لگا دیا۔ جو منصب تھا صوفی و ملا کا، تجھے جس راستے پہ ڈالنا تھا اس راستے پہ انہوں نے تجھے نہیں ڈالا۔ اس کتاب سے تیری دل بستگی نہ ہو سکی، اس کتاب سے تیرا تعلق مضبوط نہ ہو سکا۔ قرآن سے تجھے صرف اتنا سروکار ہے کہ جب تیرے بوڑھے کی روح اٹکی تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا کہ میں اس کی تلاوت کروں اور اس کی روح آسانی سے نکل جائے۔ وہ کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی روح آسانی سے نکلتی ہے، سورہ یاسین کا مرنے والے کو فائدہ پہنچتا ہے، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں مجھے افسوس اس بات سے ہے کہ اس قرآن سے بھی تو نے مرنا ہی سیکھا، کاش اس قرآن سے جینا سیکھ لیا ہوتا۔ یہ کتاب زندگی ہے، یہ کتاب حیات ہے، یہ مردہ قوموں کو اٹھا کے کہاں سے کہاں لے جاتی ہے، یہ پستیوں سے اٹھا کے بلندیوں تک لے جانے والی کتاب ہے۔ اس امت کے پاس اتنا بڑا نسخہ کیمیا ہو اور وہ در در رسوا ہو رہی ہو، تو اس کتاب سے دوری کے نتیجے کے اندر یہ سزا ہمیں کاٹنی پڑ رہی ہے۔ آئیے اس کتاب سے جڑیں۔